فرسٹ ایئر ہم نے جو ہے وہ لاسٹ کلاس میں آموزش والے چیپٹر میں کلاسیکی کنڈیشننگ یا کلاسیکی مشروطیت پڑھی تھی، جس میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ کلاسیکی مشروطیت بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرتے ہیں، مشروطیت قائم کرتے ہیں، جس میں ہم نے ڈاگ کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ پیولوف نے ایک ڈاگ کے پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، بیسیکلی اس کی ڈائجیشن یا نظام انہضام پر تجربہ کر رہا تھا۔ تو اسی دوران اس نے یہ چیز غور سے دیکھی کہ کتے کا جو ہے وہ منہ میں پانی کب آتا ہے کہ جب وہ کھانا لانے والے کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ تو پھر اس نے اپنا تیسرا تجربہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا تھا کہ اس نے 3 اسٹیپس جو ہے وہ پہ اپنا تجربہ جو ہے وہ کیا تھا۔ بیفور کنڈیشننگ مشروطیت سے پہلے کہ اس نے گھنٹے کی آواز کتے کو سنائی، جو کہ گھنٹے کی آواز کیا تھی؟ انکنڈیشنڈ اسٹیمولس، غیر فطری مہیج، یعنی جب کتا اس گھنٹے کی آواز کو سنتا تھا تو اس کا کوئی رد عمل نہیں آتا تھا، کوئی رسپانس نہیں تھا، غیر مشروط رد عمل تھا، مطلب کوئی رسپانس ہی نہیں تھا اس کا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ کنڈیشننگ قائم کی، اس نے ایک مہیج کو دوسرے مہیج کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا۔ اس نے کیا کیا کہ گھنٹے کی آواز جو کہ غیر فطری مہیج تھی اور جو خوراک جو کہ اصلی مہیج تھا، ان کے درمیان تعلق قائم کیا۔ وہ گھنٹے کی آواز بجاتا، ساتھ ہی کتے کو جو ہے کھانا دیتا، تو کیا ہوتا ہے کہ کتے کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا، جو کہ اس کا غیر مشروط رد عمل تھا۔ بے شک وہ گھنٹے کے پاس کتا سن رہا تھا، لیکن خوراک اس کے سامنے تھی، تو خوراک کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ پھر کیا ہو گیا کہ کتے نے چیز سیکھ لی، اس کی آموزش ہو گئی، اس نے جو ہے وہ گھنٹے کی آواز کو کھانے کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کر دیا، تعلق قائم کر لیا۔ اس نے جو ہے وہ غیر فطری مہیج اور اصلی مہیج کے درمیان تعلق قائم کر لیا۔ اور مشروطیت کے بعد کیا ہوا کہ جو صرف گھنٹے کی آواز سن کر اس کے منہ میں پانی آ گیا، تو گھنٹے کی آواز جو ہے وہ مشروط مہیج بن گیا، کنڈیشنڈ اسٹیمولس بن گیا، اور منہ میں پانی آنا جو ہے وہ کنڈیشنڈ رسپانس، مشروط عکس العمل بن گیا۔ اب اس نے جو ہے وہ کلاسیکی مشروطیت کے چند اصول دیے، جس میں سب سے پہلے ہے اکتساب حصول، ایکوزیشن۔ اکتساب حصول کا مطلب ہے کہ کوئی چیز حاصل کرنا، کوئی چیز لرن کرنا، آموزش ہے، یعنی آپ کوئی چیز جو ہے وہ سیکھ رہے ہو ماحول میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ مشروطیت ایک ایسا عمل ہے جس میں مشروط مہیج اور غیر مشروط مہیج کو باہم ملا کر پیش کرنے سے مشروط مہیج کی قوت بڑھتی ہے۔ جب پہلے ان دونوں مہیجات کو باہم ملا کر پیش کیا جائے تو گھنٹے کی آواز کے جواب میں مشروط عکس العمل جنم نہیں لیتا، لیکن جو ان دونوں مہیجات کو ملا کر بار بار دہرایا جائے تو مشروط عمل ظاہر ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ مشروط رد عمل محض گھنٹے کی آواز کے جواب میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ گویا مشروط مہیج کی قوت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ مشروط رد عمل پیدا کرنے کے لیے اصلی مہیج کی جگہ لیتا ہے۔ جتنی دفعہ دونوں مہیجات کو باہم ملا کر پیش کیا جائے گا، اتنی زیادہ مشروط مہیج میں قوت آ جائے گی۔ اکتساب حصول کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کوئی چیز لرن کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈاگ نے کیا چیز لرن کی تھی، کیا چیز اس نے سیکھا تھا، اسے کیا چیز یاد کر لی تھی کہ جب گھنٹے کی آواز بجتی ہے تو ساتھ ہی میرا کھانا آ جاتا ہے، تو اس کے منہ میں پانی آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اسے جب یہ چیز سیکھ لی تو صرف گھنٹے کی آواز میں ہی جو ہے وہ اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ بیسیکلی پیولوف نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا تھا کہ اس نے گھنٹے کی آواز غیر فطری مہیج و خوراک جو کہ اس کا فطری مہیج اصل مہیج تھا، ان کو باہم ملا کر بار بار پیش کیا ہے، یعنی بار بار وہ گھنٹے کی آواز بجاتا اور کھانا ساتھ پیش کرتا، تو کتے نے چیز سیکھ لی کہ جب گھنٹے کی آواز بجتی ہے تو میرا کھانا آ جاتا ہے، تو اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ صرف جب پیولوف نے گھنٹے کی آواز بجائی تو کتے کے منہ میں صرف گھنٹے کی آواز سن کر ہی پانی آ گیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیز سیکھ لی تھی کہ پہلے جب گھنٹے کی آواز بجتی تھی تو میرا کھانا ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جب بار بار جو ہے وہ گھنٹے کی آواز اور خوراک دونوں مہیجات پیش کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس کے صرف جو ہے وہ گھنٹے کی آواز سن کر ہی جو ہے اس کا مشروط رد عمل جو ہے پیدا ہو جائے گا، یعنی اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی مشروطیت کا خاتمہ۔ اب جو یہ مشروطیت پیولوف نے قائم کی تھی، یعنی جو ہے وہ گھنٹے کی آواز پر جو ہے کتے کے منہ میں پانی آ رہا تھا، وہ اس کو ختم کرے گا۔ کیسے، ابھی ہمیں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشروطیت میں ایک ایسا عمل ہے جس میں صرف مشروط مہیج کو بار بار پیش کیا جاتا ہے اور خوراک کچھ عرصے بعد نہیں دی جاتی، لہٰذا مشروط رد عمل ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح کتے کے سامنے مشروط مہیج اور اصلی مہیج کو باہم ملا کر اسے صرف گھنٹے
کی آواز مشروط مہیج کے جواب میں لاب دہن پیدا کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے سامنے مشروط مہیج کو اصلی مہیج کے بغیر پیش کرنے سے موجودہ مشروطیت ختم کی جاتی ہے۔ مشروط عمل جس طرح آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے۔ اب آپ اپنی مشروطیت کو ختم کریں کیسے؟ اب پیفلوف نے کیا کیا کہ صرف گھنٹی کی آواز وہ بچا رہا ہے، خوراک پیش نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ کتے کی جو ہے وہ جو اس کا مشروط رد عمل تھا، کنڈیشنڈ رسپانس، اس کے منہ میں پانی آنا، وہ ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہو جائے گا؟ یعنی پہلے جو ہے وہ گھنٹی کی آواز وہ سنے گا، اس کے منہ میں پانی آ جائے گا، لیکن جب کھانا سامنے نہیں آئے گا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ اس کا منہ میں پانی آنا ختم ہو جائے گا۔ یعنی اب آپ کیا ہو رہا ہے کہ آپ صرف گھنٹی کی آواز کتے کو سنا رہے، اس کو کھانا نہیں دے رہے۔ تو شروع میں جو اس کی کنڈیشننگ یا مشروطیت قائم ہوئی تھی کہ وہ گھنٹی کی آواز سن کر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا، تو آپ یہ کتا سیکھ لے گا کہ اب صرف مجھے گھنٹی کی آواز پیش کی جا رہی ہے، کھانا نہیں دے رہے، تو وہ اس کے منہ میں پانی آنا بھی بند ہو جائے گا۔ یعنی جو اس کی مشروطیت بار بار جو گھنٹی کی آواز بچا کر کھانا ساتھ باہم ملا کر پیش کیا گیا تھا، وہ مشروطیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ آگے ہے جی فوری بحالی مشروطیت کا عود کرانا، یعنی اب جو مشروطیت ایک دفعہ ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ واپس لوٹ آئے گی۔ کیسے؟ وہ لکھتا ہے کہ یہ مشروطیت میں ایک ایسا مظہر ہے جس میں مشروطیت کے خاتمے کے کچھ دیر بعد خوراک کے بغیر صرف گھنٹی کی آواز کو پیش کرنے پر ہی مشروط رد عمل واقع ہوتا ہے۔ گھنٹی کے جواب میں منہ میں پانی آ جائے گا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے مشروطیت پہلے ختم کر دی تھی، یعنی صرف آپ اس کو گھنٹی کی آواز پیش کر رہے ہو، اس کو کھانے نہیں دے رہے ہو، اس کے منہ میں پانی نہیں آ رہا، تو اگر آپ کچھ دیر بعد ایک دو دنوں بعد دوبارہ گھنٹی کی آواز جو ہے وہ پیش کرو گے کتے کے، تو اس کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں چیز ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں اس کی لرننگ باقی تھی کہ جب پہلے گھنٹی کی آواز آتی تھی تو مجھے کھانا دیا جاتا تھا۔ تو کیا ہے کہ آپ نے پھر بعد میں کیا کہ آپ نے مشروطیت ختم کر دی۔ تو کیا ہوگا کہ اگر آپ مشروطیت بے شک ختم کر دی، میں نے صرف گھنٹی کی آواز بچا رہے ہو، کھانا نہیں بھی دے رہے اور کتے کے منہ میں پانی نہیں آ رہا، لیکن اسی واقعے کے ایک دو دن بعد دوبارہ گھنٹی بجاؤ گے تو کیا ہوگا کہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا، یعنی جو آپ نے مشروطیت ختم کی تھی وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ آگے ہے تعمیم مہیج۔ یہ مشروطیت ایک ایسا مظہر ہے جس میں ایک ایسا مشروط مہیج جس سے مشروط رد عمل پیدا ہوتا ہے، ملتے جلتے دیگر مہیجات سے بھی وہی رد عمل پیدا ہو۔ جیسا کہ فار ایگزامپل کتا جب گھنٹی کی آواز سنتا تھا تو اس کے منہ پہ پانی آتا تھا۔ اس طرح کی دیگر گھنٹیوں کی آواز سنے گا، یعنی اگر ملتی جلتی گھنٹیوں کی آواز وہ سنے گا تو اس کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ اس نے تعمیم مہیج کر لیا، یعنی جو آپ کا مشروط مہیج تھا، کنڈیشن سٹیمولس تھا، گھنٹی کی آواز تھی، اس سے ملتی جلتی جو بھی اس کو گھنٹی کی آواز سنائی دے گی اس کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ اگلا ہے جی مہیجات میں امتیاز سے ڈسکریمنیشن ہے۔ کلاسیکی مشروطیت کی زندگی میں اہمیت ہے۔ یہ دو ٹاپکس لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جی مہیجات میں امتیاز کیا ہے۔ یہ کلاسیکی مشروطیت کا مظہر ہے جس میں فرد ایک کسی خاص مشروط مہیج کے جواب میں مشروط رد عمل پیدا کرے گا جبکہ دوسرے مہیجات کو نظر انداز کرے۔ بیسیکلی اس میں وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جب کوئی کنڈیشن سٹیمولس خاص مشروط مہیج موجود ہوگا تب وہ اپنا مشروط رد عمل پیش کرے گا، اور باقی مہیجات جو کہ مشروط رد عمل سے ملتے جلتے ہوں گے مشروط مہیجات سے ملتے جلتے ہوں گے، ان پر جو ہے کسی قسم کا کوئی اظہار نہیں کرے گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس کو جو ہے وہ ایک خاص قسم کی گھنٹی کی آواز سنائیں گے تب جو ہے اس کے منہ میں پانی آئے گا۔ اگر آپ اسے ملتی جلتی دیگر گھنٹیوں کی آواز سنائیں گے تو وہ اس میں منہ میں پانی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ مہیجات میں امتیاز کرنا سیکھ لیا، اس کو فرق پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ میری گھنٹی کی آواز ہے، اس پہ مجھے کھانا ملتا ہے، اس طرح سے کہ جو ملتی جلتی آوازیں ہیں اس پر مجھے کھانا نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اگر آپ کو صبح اپنی وین کا ہارن پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری وین کا ہارن ہے، آپ تب نکلتی ہیں، اس سے ملتے جلتے دیگر ہارن کو جو ہے آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے جی نیکسٹ ٹاپک میں کلاسیکی مشروطیت کی زندگی میں انسانی زندگی میں اہمیت دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہماری روزمرہ زندگی میں کلاسیکی مشروطیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کردار مکتب فکر کے بانی جورج واٹسن نے تجربات کر کے ثابت کیا کہ انسانی نوع کے بہت سے خوف اکثر مشروطیت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا کہتا ہے کہ کلاسیکی مشروطیت ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم نے کرداری مکتبہ فکر کیا تھا جو کہ جے بی واٹسن نے پیش کیا تھا۔ کرداری مکتبہ فکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مکتبہ فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو اس نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانی نفسیات میں کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
آپ کے تمام آبزرویبل ایکشنز، یعنی وہ تمام جو ہیں وہ اقدامات جن کا ہم باغور جائزہ لے سکیں. ٹھیک ہے. تو جے پی واٹسن کہتا ہے کہ ہم جو ہے بہت کچھ جو ہے وہ اپنے مشروطیت سے سیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم خوف، غصہ، پیار مشروطیت سے سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے کہ محبت، خوف اور غصہ اساسی ہیجانات ہیں. علاوہ اسی ہیجانات اکتسابی نوعیت کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بچوں میں خوف، دار آواز اور بلند جگہ پر جانے سے پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر مہیجات، کیڑوں مکوڑوں، سانپوں، خون خوار جانوروں، اندھیروں اور جنوں، بھوتوں اور دیگر اشیاء سے پیدا ہونے والے خوف مشروط خوف کہلاتے ہیں. اس نے اپنے معاون کے ساتھ مل کر بچوں پر تجربات کر کے ایسے مشروط خوفوں کا مطالعہ کیا. ان میں سے 11 ماہ کے ایک بچے لٹل ایلبرٹ کی کہانی ہیجانی رد عمل کی مشروطیت کی وضاحت کرتی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ بچوں میں جو بھی خوف ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ زوردار آواز اگر وہ سن لیں گے یا کسی بلند جگہ پر چلے جائیں گے تو ان میں خوف پیدا ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو کیڑے مکوڑوں سے ہم ڈرتے ہیں، یہ جو ہے وہ مشروطیت کی وجہ سے خوف پیدا ہوتے ہیں. اس نے لٹل ایلبرٹ ایک چھوٹا سا بچہ تھا 11 ماہ کا، اس پر جو ہے وہ تجربہ کیا تھا. اس تجربے میں ننھے ایلبرٹ کے سامنے ایک زندہ خرگوش اور چند ایک کھلونے رکھے گئے. وہ کھلونے کے ساتھ کھیلنے میں دلچسپی لینے لگا، لیکن جب وہ خرگوش کے ساتھ کھیلنے اور اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، اسی وقت اس کے معاون نے ایک ہتھوڑے کو لوہے کی سلاخ کے ساتھ ٹکرایا، جس سے آواز بلند پیدا ہوئی اور ایلبرٹ اچانک ٹھٹک گیا. تھوڑی دیر کے لیے وہ کھیلنے سے باز رہا، پھر وہ کھلونے سے کھیلنے لگا. کھلونے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے خرگوش کو دوبارہ پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکا. دوبارہ اسی طرح کی آواز پیدا کی گئی اور ایلبرٹ نے خوف کا اظہار کیا. یہ عمل بار بار دہرایا گیا. بچے نے ہر دو مہیجات خرگوش اور بلند آواز کے درمیان ایک تلازم قائم کر لیا، جس کی وجہ سے اس نے قریب پڑے کمبل میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. اب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایلبرٹ جو ایک چھوٹا سا 11 ماہ کا بچہ ہے جو کہ اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس کھلونے میں خرگوش بھی تھا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی لٹل ایلبرٹ جو ہے وہ خرگوش کو پکڑتا تو واٹسن نے کیا کہ ایک زوردار آواز جو ہے وہ پیدا کی. تو ایلبرٹ جو ہے وہ ڈر گیا. پھر اس نے دوبارہ جو ہے وہ اپنے کھلونوں سے کھیلنا شروع کر دیا. پھر اس نے جب خرگوش کو پکڑنے کی کوشش کی تو دوبارہ جے بی واٹسن نے جو ہے وہی خوفناک زوردار آواز جو ہے وہ پیدا کی، جس سے لٹل ایلبرٹ نے کیا سیکھ لیا؟ اس نے جو ہے وہ مشروطیت قائم کی. کیسے مشروطیت قائم کی؟ کہ جب بھی وہ خرگوش کو پکڑتا تو ایک زوردار آواز جو ہے وہ سنائی جاتی. تو پھر لٹل ایلبرٹ نے چیز سیکھ لی کہ خرگوش کو اگر میں پکڑوں گا تو وہی آواز جو ہے مجھے دوبارہ سنائی دے گی. تو اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا. اس نے پھر خرگوش کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا. واٹسن کا دعویٰ ہے کہ اس قسم کے مشروط خوف بھی دور کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مشروط مہیج اور مشروط رد عمل کے درمیان قائم تلازم کو کسی اور مہیج کے ساتھ مشروط کر کے ختم کیا جا سکتے ہیں. ایک مشروط خوف کو یوں ختم کیا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو خرگوش سے خوف کھاتا ہے، اس کا خوف دور کرنے کے لیے تیسرا مہیج لذیذ کھانا لیا جاتا ہے. اس بچے کو لذیذ کھانا دیا گیا، خرگوش کو اس کے سامنے ذرا فاصلے پر رکھا گیا. دوسرے دن وہی عمل دہرایا گیا، لیکن خرگوش کو زیادہ سے زیادہ قریب لایا گیا. آخرکار اس نے نہ صرف اس کا خوف دور ہو گیا بلکہ اس نے خرگوش کے ساتھ کھیلنا بھی شروع کر دیا. واٹسن نے اس عمل کو باز مشروطیت کا نام دیا ہے، ری کنڈیشننگ. یعنی آپ کیا کر رہے ہو؟ اب اس کا ڈر ختم کر رہے ہو. کیسے ڈر ختم کر رہے ہو؟ تیسرا مہیج جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہو. تیسرا مہیج کیا ہے؟ لذیذ کھانا. اب کیا ہوگا کہ بچے کو آپ اچھا اس کا فیوریٹ جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہو، اور خرگوش کو جو اس کے سامنے جو ہے وہ آپ نے رکھ دیا تھوڑے فاصلے پر. پھر آپ کیا کرو گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ خرگوش کو بچے کے قریب لے کے آؤ گے. چونکہ وہ کھانا کھا رہا ہوگا، اس کا فیوریٹ کھانا ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کے جو ہے وہ اس وقت اچھے جذبات ہوں گے. تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جب خرگوش اس کے قریب آئے گا تو اس کو ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تیسرا مہیج بھی ہے، وہ کھانے میں مصروف ہوگا، وہ خوش ہے. اب اس کو جو ہے وہ خرگوش قریب بھی آئے گا تو وہ اتنا نہیں ڈرے گا جتنا کہ پہلے ڈرتا تھا، اور آہستہ آہستہ خرگوش کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا. اور گرلس، آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو میرے سے پوچھ سکتا ہے.